السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدھا سیدھا سنا دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ فَقَالَ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے لِقَوْمِهِ، آیت نمبر 60 فَقُلْنَا اضْرِبْ 16 نمبر۔ نَضْرِبُ، بس ہم نے کہا تم مارو بڑھیا غلطیاں ناظرے دیے ہیں۔ اس پتھر پر فاجرات، اس پتھر پر من ہو، اس میں صلاتا فن فجرت، پس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے، ہاں قد عالم، تحقیق جان لیا، تحقیق جان لیا، کل اناس مشربہ، تمام لوگوں نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، پینے کی جگہ، کلو اشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ سے اللہ کے رزق میں سے، اللہ کی رزق میں سے، فلا تاسو فی الارض، اور نہ فساد کرو، اور نہ تم پھرو زمین میں، نہ تم پھرو فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد دونوں کرتے ہوئے، نہ تم پھرو ماشاءاللہ جی۔ یہ آیت نمبر ہماری 60 تھی۔ آج ہماری تھوڑی سی آیت لمبی ہے، تو ویسے لمبی تو نہیں، 6-7 لائنیں، 6 لائنیں۔ یہ ہے کہ اس کا ٹائم بچ جائے گا کہ میں اکیلا پڑھ دیتا ہوں، آپ اس کو دھیان سے سن لیں، پھر پوری آیت ہم ترجمہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو آیت نمبر 61 ہے، اعوذ باللہ سارے مل کے پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ بھی آگے میں تلاوت کر دوں گا تاکہ ٹائم کی بچت ہو سکے انشاءاللہ۔ تو آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ، سورت نمبر 2، پارہ نمبر 1، اس کی آیت نمبر 61 نمبر آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سعلتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ سمجھ آ گیا نا؟ ناظرہ صبح انشاءاللہ بیٹھ کے ناظرے کی پریکٹس کر لیں ساتھی، فجر کے ٹائم پہ انشاءاللہ مسجد میں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، یہ قاف موٹا کر کے اچھے طریقے سے پڑھیں گے۔ پہلے یہ موٹی موٹی باتیں ہم نے پہلے پڑھی، ترجمہ میں شروع کرتا ہوں تاکہ آیت پوری ہو سکے ہماری۔ وَإِذْ، اور جب، وَإِذْ جی، ویسے میں تجوید بھی صاحب بتاتا ہوں، آیت لمبی آیت نا اس لیے ذرا۔ وَإِذْ، اور جب، قُلْتُمْ، تم نے کہا،
موسیٰ علیہ السلام کی قوم مراد ہے جن کے لیے من و سلویٰ اللہ بھیجتے تھے سارا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، لن نصبر علی طعام واحد ایک ہی کھانے پر، جی واحد کا مطلب ایک، طعام کا مطلب ہے کھانا، علی کا مطلب پر، علی طعام واحد ایک کھانے پر، فدعو پس تو دعا کر، فدعو لنا ہمارے لیے، فدعو لنا پس تو دعا کر ہمارے لیے، کس سے دعا کرنی ہے؟ ربک اپنے رب سے، یخرج لنا کہ وہ نکالے ہمارے لیے، یخرج لنا کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما اس میں سے جو تم بھی تو اگاتی ہے، تم بھی تو اگاتی ہے، الارض زمین، جسے زمین اگاتی ہے نا، ہمیں تو وہ چاہیے، ایک کھانے پہ اب ہمارا گزارا، جی من بقلھا اس کی ترکاری، جی من بقلھا یہ سبزی، بعض اس کا ترجمہ کوئی ساگ بھی کرتے ہیں، کئی ترکاری بھی کرتے ہیں، وہ لمبی سی نہیں ہوتی جس کھانے والی ہوتی ہے، اور توریاں بھی اس سے نہیں، تر وہ جو کھان والی جو ویسے جس طرح آپ کھیرا کھاتے ہیں اس طرح وہ بھی ہوتی ہے، ہاں جی من بقلھا اس کی ترکاری، کس کی ترکاری؟ زمین کی، اب وہ نام بھی تب بتا رہے ہیں سارے کون کون سے نام، من بقلھا اس کی ترکاری، وقثائھا اور اس کی ککڑی، اور اس کی ککڑی بھی ایک سبزی کا نام ہے کوئی، یہ ککڑی کاف کے ساتھ، ککڑی، ککڑی نہیں کر دینا، ککڑی، وفومھا اور اس کی گندم، وفوم سے کئی مراد لوگ اس کا ترجمہ لہسن بھی کرتے ہیں، اس کا لہسن، لیکن وفومھا زیادہ تر ترجمہ جو ہے وہ گندم کیا ہوا ہے، استاد محترم بھٹوی صاحب نے ترجمہ جو کیا ہے نا وہ گندم ہے، وفومھا اور اس کی گندم، وعدسھا اور اس کی مسور، مسور سے مراد دالیں، وعدسھا اور اس کی مسور، وبصلھا اور اس کے پیاز، وبصلھا، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا آ تستبدلون کیا تم بدلتے ہو، آ تستبدلون، آ یہ ولید ہے، حمزہ استفہامیہ ایسے بولتے ہیں، اتستبدلون کیا تم بدلتے ہو، الذی اس کو، ہوا ادنا جو کمتر ہے، وہ لینا چاہتے ہو جو کمتر ہے، جی ادنا کمتر ہے، الذی اس کے مقابلے میں، ہوا خیر جو بہتر ہے، بہتر اللہ تمہارے لیے ارینج کر دیتا ہے، اس کو چھوڑ کر تم کم تر کی طرف آنا چاہتے ہو، اہبتو تم اترو، مصرن شہر میں، اس سے مراد کئی بندے مصر سے مراد شہر لیتے ہیں، میں اس کی وضاحت میں بتاتا ہوں، شہر میں اترو، فإن لکم پس بے شک تمہارے لیے، پس بے شک ما سألتم جو تم نے سوال کیا، مطلب اگر تم نے یہی چیزیں چاہیے تو پھر جاؤ اس شہر میں کرو جو کرنا کرانا ہے، وضربت اور مسلط کر دی، وضربت علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، والمسکنۃ اور مسکینی، والمسکنۃ وباء اور وہ لوٹے، بغضب من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ، اللہ کے، جی ذالک یہ یعنی کہ یہ سے مراد اللہ کا غضب، یہ اللہ کا غضب کیوں ہوا، یہ بأنہم اس وجہ سے کہ بے شک وہ، کانو تھے وہ، یکفرون کفر کرتے، یکفرون بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ویقتلون اور انہوں نے قتل کیا، اور وہ قتل کرتے ہیں دونوں طرح ٹھیک ہے، النبیین نبیوں کو، اور وہ قتل کرتے ہیں اور انہوں نے قتل کیا نبیوں کو، یہ بھی ٹھیک ہے، بغیر الحق حق کے بغیر، حق کے، جی ذالک یہ یعنی کہ اللہ کا غضب ذلت محتاجگی، یہ ذالک یہ اس وجہ سے، بما اس وجہ سے جو، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانو اور تھے وہ، یعتدون حد سے تجاوز کرتے، اور تھے وہ حد سے تجاوز کرتے، ترجمہ کچھ سمجھ آیا؟ اس میں کئی لفظ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ترجمہ دوبارہ سن لیں، ایک ایک لفظ کے اوپر انگلی رکھا کرو تاکہ پتہ چلے بھی کس لفظ کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے،
وَإِذْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے علی طعام واحد ایک ہی کھانے پر فدعو بس تو دعا کر لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یخرج کہ وہ نکالے لنا ہمارے لیے مما اس میں سے جو تم بھی تو جسے اگاتی ہے الارض زمین کی پیداوار ہمیں چاہیے من بقلھا اس کی ترکاری وقثائھا اور اس کی ککڑی وفومھا اور اس کی گندم وعدسھا اور اس کی مسور سے مراد دالیں وبصلھا اور اس کے پیاز اور اس کے قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون کیا تم بدلتے ہو الذی هو ادنی وہ جو کمتر ہے جی بالذی اس کے مقابلے میں ہوا خیر جو بہتر ہے بہتر کو چھوڑ کے تم کیا لینا چاہتے ہو کمتر اہبطو تم اترو مصرن شہر میں پس بے شک فإن لکم پس بے شک لکم تمہارے لیے ما سألتم جو تم نے سوال کیا جو تم نے مانگا جاؤ اس میں پھر تمہیں مل جائے گا ٹھیک ہے وضربت اور مسلط کر دی علیہم ان پر الذلۃ ذلت والمسکنۃ اور مسکینی وباء اور وہ لوٹے بغضب من اللہ کے غضب کے ساتھ ذالک یہ بانہم بے شک وہ کانوا تھے وہ یکفرون کفر کرتے بآیات اللہ کی آیتوں کے ساتھ ویقتلون اور وہ قتل کرتے ہیں النبیین نبیوں کو بغیر الحق حق کے بغیر ذالک یہ بما عصوا اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی وکانوا اور تھے وہ یعتدون حد سے تجاوز کرتے اللہ یہ ترجمہ سمجھ آیا جی آپ اکیلے بیٹھ کے ایک دو دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ ترجمہ یاد ہو جائے گا سبزیوں کے نام تھوڑے سے مشکل ہیں وہ ذرا ذہن میں بٹھا لیں گے تو آ جائیں گے انشاءاللہ جی تو اللہ تعالیٰ نے چشمے بھی نکال دیے من و سلوہ بھی آ رہا ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ پیو موجیں کرو لیکن کھا کھا کے پھر کیا ہو گیا ان کا دماغ خراب ہو گیا اک گیا وہ کہنے لگے جی اے موسیٰ نا اب من و سلوہ کھا کھا کے نا دل بھر چکا ہے اب ہمیں یہ نہیں چاہیے اب ہمیں یہ نہیں چاہیے اپنے رب سے دعا کرو کہ جو یہ زمین کی پیداوار ہے نا یہ ساگ یہ ترکاری یہ لکڑی یہ لہسن یہ گندم یہ دالیں یہ چنے یہ چاول اور اس کے پیاز ہمیں یہ چاہیے اچھا کل بیدر محسن صاحب کے ساتھ ہم تھے عشاء تک تقریباً مغرب کے بعد ہم وہاں سے نکلے عشاء تک ہم دفتر میں تھے تو محسن صاحب سے انہوں نے یہی ہمارا موضوع تھا صحت اور اسلام بڑا زبردست ماشاء اللہ ٹاپک جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے اس ٹاپک کی اچھا تو انہوں نے یہی آیت پڑھی تھی کہ ہم جو ہے وہ بہتر کو چھوڑ کے ادنا کی طرف آ گئے بہتر کیا طاقت والی چیزیں جو کوالٹی میں اچھی ہوں صحت میں اچھی ہوں اور ہم بازار کی طرف جو ادنا چیزیں پتہ بھی نہیں ہوتا تازہ چیز ہے پتہ نہیں کتنے دنوں کی باسی ہے اس کو مسالے لگا کے فریش کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کی طرف آئے تو یہی مثال انہوں نے دی ایک عالم دین بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سوال کیا استاد محترم شیخ صاحب کہ وہ بنی اسرائیل جو تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم انہوں نے اللہ سے یہ کیوں مانگا ساگ ترکاری ککڑی لہسن پیاز یہ کیوں مانگے انہوں نے لطیفہ سنایا کہنے لگے لگتا ہے وہ آرائی ہوں گے اس لیے مذاق میں تو وہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی ورکشاپ تھی تو بندوں کو فریش کرنے کے لیے انہوں نے کہا نا لگتا ہے وہ کیا ہوں گے سارے آس پہ پھر اتھے ہاں جی تو انہوں نے ویسے مذاق میں کہا تو سارے بھائی فریش ہو گئے تو دیکھیں اب جو ہے نا یہ میں آپ کو بتا دوں کھیتی باڑی کے حوالے سے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک گھر میں گئے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک گھر میں گئے ایک کسان کے گھر
انہوں نے دیکھا کہ بالا پڑا ہوا ہے اور زراعت کا جو سامان ہے، کھیتی باڑی کا سامان، وہ دیکھا، کوئی داتری پڑی ہوگی یا کچھ پڑا ہوگا، تو پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کھیتی باڑی کا سامان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس گھر کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ذلت مسلط کر دیتا ہے جس گھر میں یہ اوزار آ جاتے ہیں۔ کیوں کہا بھلا؟ یہ چیزیں جو ہے نا کھیتی باڑی کا سامان، اکثر ہم نے دیکھا جو کھیتی باڑی کرے والے لوگ ہیں ان کو نماز پڑھنی نہیں آتی۔ آپ ان کو کہیں نا یا نماز سنا دیتے، ان کو نماز بھی نہیں آتی ہوگی۔ ان کو کھیتی باڑی کے طریقے پتہ ہیں، جانور کو کس طرح سنبھالنا ہے وہ ان کو پتہ ہے، لیکن ان کو کہا جائے بھی یار قرآن پڑھ ادھر بیٹھ کے، وہ جی ہن تو زبان ہی موٹی ہوگی، ہون کتوں پڑھیے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہاں جی، زمیندارہ ہر قسم کا آتا ہے ان کو، فصل کون سی بیجنی ہے، کس کا موسم ہے، کھاد کب لگانی ہے، پانی کب دینا ہے، تو بس اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ حالانکہ جو فاتح قوم ہے نا، فاتح قوم، اگر آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں تو فاتح قوم جو ہے وہ مفتوح قوموں سے یہ کام کرواتی تھی، اوے چل تم ہمارے غلام ہو، ہمارے لیے لکڑی لے کر آؤ، ہمارے لیے پیاز لے کر آؤ، ہمارے لیے گندم لے کے آؤ، تم نے بیجنی ہمیں دینی ہے۔ کافروں کے علاقے کو فتح کریں تو وہ جو ٹیکس ہم لیتے ہیں کافر ملکوں سے، یہ تو اب تو نہیں لیتے، ہم تو 76 سال ہو گئے پاکستان کو بنے، ہم نے تو ایک گٹھ بھی جو ہے نا وہ زمین فتح نہیں کی، اور ہماری ماشاءاللہ 11 لاکھ 12 لاکھ انڈین پاکستان کی آرمی ہے، 1 انچ بھی ہم نے فتح نہیں کیا، بلکہ ہم نے اپنا آدھا ٹکڑا وہ دے دیا بنگلہ دیش، آدھا جسم کا ٹکڑا ہم نے نکالا ہی ہے، فتح ایک بھی نہیں کیا۔ صحابہ کرام کی ہسٹری کو فوجی صاحب 35 سال کے اندر صحابہ کرام کی وہ جو خلفائے راشدین کی تاریخ ہے، تو 35 سالوں میں 65 لاکھ مربع میل انہوں نے زمین کو فتح کیا ہے۔ کتنے سالوں میں؟ 35 سالوں میں۔ پاکستان کو بنے کتنے سال ہو گئے؟ ہم نے کتنا علاقہ فتح کیا ہے؟ گٹھ بھی نہیں کیتا، بلکہ ایسی آفدہ دیتا ہی ہے۔ تو یہ ہمارے غوری غزنوی سارے جو ہے نا، اللہ ان کو رکھے، شہین، میزائل، پتہ نہیں کون کون سے ابابیل، آہو اللہ کرے اسی ایران نو آدھے پاسے کریے نا، ساری زمین ودے۔ اصل جو ہے نا فاتح قوم رکتی نہیں ہے، ہم نے تو رک گئے نا، اب رک گئے ہیں، بس بریک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارا ہے وہ بھی ہم نے دوسروں کو دے دیا۔ کشمیر کا بھی رولہ چل رہا ہے، بنگلہ دیش بھی دے چکے ہیں، اور ہر نتھو کھتو پاکستان کے اوپر لے کے بیٹھا ہے، جو جس کو مرضی اس کو کر لے۔ الحمدللہ اب ہماری فوج نے جواب دیا ہے، اللہ ان کو جواب دینے کی توفیق دے مزید۔ تو یہ جو کام ہے نا کھیتی باڑی کا کرنا، یہ فاتح قوم یہ کام نہیں کرتی۔ وہ کیا ہوتا تھا، ہم نے انڈیا کو فتح کیا ہے یا روم کو فتح کیا ہے یا ایران کو فتح کیا ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے بھی اتنے من سالانہ گندم آپ نے ہمیں دینی ہے، ہمارے مجاہدین جہاد کریں گے، ہماری فوج لڑے گی، اور ان کے کھانے پینے کا تم دو گے بندوبست، جو ہے وہ کھانے پینے کا ٹیکس جو وہ اکٹھا ہوتا تھا وہ مجاہدین کے لیے اکٹھا ہوتا تھا۔ آج ہم دیتے تو ہیں لیکن ہم فتح 80% جو ہے ہمارا بجٹ جو ہے وہ ہماری پاکستان آرمی کو جاتا ہے، 80%۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو دے کہ ہم نے علاقوں کو فتح کرنا ہے، مسلمان مجاہد آگے بڑھیں، جو ہمارا موٹو ہے وہ آگے بڑھے۔ کیوں جی فوج صاحب؟ تو یہ جو ہے نا میں بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ فاتح قوم یہ کام نہیں کرتی، ان کو اللہ نے کہا تھا جہاد کرو، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں بنی اسرائیل، انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تو جانے اور تیرا رب جانے، ہم نے جہاد جو ادھر، ہم تو ادھر بیٹھے ہیں اور مانگ رہے ہیں کہ اللہ سے دعا کرو، جس طرح منو سلوا آتا تھا نا، یہ چیزیں ہمیں چاہیے، زمین میں سے آئیں اور کھائیں، ہم چسکے کریں، بس زمین کا زبان کا چسکا کیا تھا، یہ تتر بٹیر کو چھوڑ کے جو آلہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا یہ چیزیں ذلت ہے، اگر یہ چیزیں بندہ جہاد اسلام کو چھوڑ کے کرے، اور اگر جہاد بھی کرتا ہے نمازیں بھی پڑھتا ہے تو یہ چیزیں کریں، ٹھیک ہے نیچرل کی طرف آئیں، لیکن انہیں میں لگا ہوا ہے، بچوں کو بھی اسی میں لگا دیا ہے، دین سے دور کر دیا، دنیا سے دور کر دیا، بس لگے رہو تم بھائی یہ کام ہمارا کام نہیں تھا، ہمارا کام ہے جہاد کر کے علاقے کو فتح کرنا، آگے بڑھنا، مسلم آبادی کو آگے لے کے جانا، ملکوں کو آگے لے کے جانا۔ اب ہے کوئی پوری دنیا میں 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، میں ہسٹری پڑھ رہا تھا کہ ہر 100 ایک یہودی ہو تو اس کے مقابلے میں 100 مسلمان، اتنی تعداد میں دنیا میں مسلمان ہیں، ایک یہودی اور مسلمان کتنے، 100، اور ہمیں جوتیاں پڑ رہی ہیں پھر بھی۔ اسی طرح دنیا میں 7 ارب کے قریب تعداد ہے تقریباً دنیا میں، تو تقریباً چوتھا ہر انسان مسلمان ہے،
اتنی تعداد ہے مسلمانوں کی، 58 ملک ہیں وہاں پر جہاں پہ اسلامی حکومت چل رہی ہے. کتنے ہیں؟ 58 ملک، 60 کے قریب ہیں. 58 ملک اسلامی ریاستوں خود جہاں پہ اسلامی ریاست. لیکن ہم نے کتنا علاقہ فتح کیا ابھی تک؟ اتنے ملک دنیا میں مسلمانوں کے کتنے کے علاقے ہم نے فتح کیے مل کے؟ بس اے توڑا دبئی ہے، اے توڑا کویت ہے، اے توڑا سعودیہ ہے، بس اے توڑی باؤنڈری بن گئی. اس تو اگے تسی ود نہیں سکتے. سارے ملکوں کا حال ہے کہ نہیں؟ بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے معاملات کو. اتنے ملک ہوں تو پھر ہمیں جوتیاں پڑیں. بابری مسجد کی جگہ مندر بن گیا اور ہم سوئے ہوئے ہیں. وہ ٹانگیں توڑ دیتے اگر ہمارے بڑے ہوتے ہیں، اسلاف ہوتے. کسی نے بیان دیا ہے اس پر؟ کسی نے کچھ بیان نہیں دیا. تو یہ قوم فاتح قوم جو ہے وہ یہ نہیں کرتی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اوے اتنے اللہ کو چھوڑ کے تم ترکاریاں سبزیاں یہ لینا چاہتے ہو؟ جو مجاہدین ہوتے ہیں آج بھی، مجاہدین جو ہے نا وہ پکڑ پکڑ کے تیتر بٹیر کھاتے ہیں، ادھر سے شکار کرتے ہیں، ادھر ہی کھاتے ہیں. اور ہمارے ساتھی الحمدللہ ہم بھی فیلڈ میں رہے، ہمارے کئی ساتھی الحمدللہ ایسے ہی کھانا پینا یہی تھا جی. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں یہی چیز چاہیے نا، اللہ کو چھوڑ کے ادنا چاہیے، تو پھر اتر جاؤ اس شہر میں، جو تم مانگ رہے ہو نا یہی تمہیں ملے گا. اور مصر سے مراد کون سا وہ شہر ہے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس مصر سے مراد وہیں فرعون کا مصر ہے. کون سا ہے؟ لیکن یہ پکی بات نہیں ہے، بہرحال اس میں اختلاف ہے کہ وہ بیت المقدس تھا یا کوئی اور شہر تھا. مصر سے مراد کوئی بھی شہر ہے. تو جو ان کی ڈیمانڈ تھی تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر جاؤ، دفع ہو جاؤ. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اللہ نے کہا کہ تمہارے اوپر ذلت مسلط ہوگی، محتاجگی، مسکینی. تم ہاتھ پھیلا کے مانگو گے روٹی کے لیے، تمہارے لالے پڑے ہوں گے، تمہاری روٹیاں ہی نہیں پوری ہوں گی. ٹھیک ہے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹی اللہ کے غضب کے ساتھ. اور اچھا یہ ان کے اوپر ذلت محتاجگی کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے اللہ کے آیات کا انکار کیا. دوسرے نمبر پہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. بنی اسرائیل کے کتنے نبیوں کو انہوں نے خود شہید کیا بغیر الحق، حق کے بغیر. حق کے ساتھ مارنا کتنی قسم کا ہوتا ہے بھلا؟ 3 طرح کا. نمبر 1، شادی شدہ بندہ اگر زنا کرتا ہے تو شرعی اسلامی سزا کیا ہے؟ اس کو پکڑ کے پتھر مار مار کے رجم کیا جائے. ایک بندے کو لٹکا دیں سارا ملک سیدھا نہ ہو تو پھر کہنا. لیکن ہماری شرعی اسلامی سزاؤں کو کیا کہا گیا ہے کہ یہ تو کالی سزا، کالا قانون ہے نا. یہ کیا ہے جی؟ تو 1-2 کو لٹکاؤ، بڑوں کو جو کرپشن کرتے ہیں ان کو 2-3 کو لٹکاؤ نا تو باقی سارے سیدھے ہو جائیں گے، پورا ملک سیدھا ہو جائے گا. جنہاں کو طاقت انہوں نے کرنا چاہیے نا. یہ ہوئی سے بھی خود صحیح ہو، اسی لوگوں نے یہ دسنے میں خود صحیح ہوئی ہو. لیکن جنہاں کو طاقت ہے اللہ نے پوچھنا تو انہوں نے، سانوں تو نہیں اللہ نے پوچھنا. جنہاں کو طاقت ہو تسی لوگ ہو. تو نبیوں کو اچھا پہلا قتل کرنا کیا ہے؟ قصاص میں کسی. نمبر 2 قصاص میں قتل کرنا، میں نے اس کا مارا، اور اسلامی سزا کیا ہے کہ مجھے ویسی مارا جائے جس طرح میں نے ان کا بندہ مارا ہے. وہ جج فیصلہ کرے گا، ہم نے خود نہیں فیصلہ کرنا، نہ ہمارے پاس طاقت ہے. تیسرے نمبر پہ جو بندہ اپنے دین کو چھوڑ دے، من بدل دینا فقتلوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مرتد کو پکڑ کے قتل کر دو. تو یہ شرعی سزا ہے جس کو حق کے ساتھ سزا دینا، قتل کرنا. یہ 3 طرح کا ہے. اس کے علاوہ کسی مسلمان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. ذالک، اللہ فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، یہ چھوٹی چھوٹی میں نے شارٹ کر دی ہے تاکہ باتیں سمجھ آ سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں فرما برداری کرنے کی توفیق دے. آج ہمارے ہاں بھی ہم کھیتی باڑی پہ لگے ہیں، جہاد کو ہم نے چھوڑا ہے جو ہمارا موٹو ہے، پاکستان کے افواج کا موٹو ہے. اور 3 باتیں اس میں کون کون سی فیصلہ بولا؟ ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ. یہ ہمارا موٹو ہے ہماری پاکستان آرمی کا کہ انشاءاللہ ہم نے جہاد بھی کرنا ہے اور علاقوں کو فتح بھی کرنا ہے، پھر بڑھنا ہے آگے انشاءاللہ. اللہ کرے ہمیں موٹو پر ہم عمل کرنے والے ہوں انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو باتیں ہیں یہ میں نے شارٹ کٹ بیان کی ہیں. تو یہ کھیتی باڑی کام سارے یہ مفتوح قوم کا کام ہے. غالب قوم جو ہوتی ہے وہ کرواتی ہے کافروں سے. آج مسلمان جب وہ کتے نہلانے لگے ہوئے کافروں کے، اور کافروں کے ملکوں میں جا کر کھیتی باڑی ان کو کر کے دے رہے ہیں. ہے ایسے کہ نہیں؟
ایسے ہی ہے۔ تو ذلت ہمارا مقدر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ ہماری مسجد بھی بابری مندر بن گیا، وہ اسی وجہ سے ہوئی کیونکہ آج مرد مجاہد کوئی میدان میں کھڑا ہونے والا ہے ہی نہیں۔ جو میدانوں میں کھڑے ہونے والے ہیں ان کو پکڑ کے اندر کیا ہوا ہے، نہ تم باہر نکلو، نہ تم ریلیاں کرو، نہ تم ان کو بڑھ کے مارو، نہ تم کچھ کرو۔ بس اللہ تعالی ہمیں اخلاص کرنے کی توفیق دے۔